خواتین و حضرات، تنہائی اور لونلینس کے حوالے سے ایک ویڈیو آپ کو پیش کی، تو آج کی اس گفتگو میں ہم تنہائی کی دو بنیادی اقسام پر بات کریں گے۔ لونلینس کی یہ جو کیفیت ہے، اس میں پہلی قسم وہ ہے جس میں تنہائی آپ نے چوز نہیں کی، آپ نے چاہا نہیں کہ آپ تنہا ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ تنہا ہو جائیں۔ یہ وہ تنہائی ہے جو آپ پر مسلط کر دی گئی ہے، یا یوں سمجھیے کہ حوادث زمانہ نے اور رشتوں کے اس ٹوٹ پھوٹ نے وہ تنہائی آپ کا مقدر بنا دی ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جو مجنوں محسوس کرتا ہے، یہ وہ تنہائی ہے جو سسی نے صحرا میں محسوس کی، یہ وہ تنہائی ہے جو اس وقت کی تنہائی ہے جب رانجھا اکیلا بیٹھا منتظر کیفیت میں اپنی ونجلی بجا رہا۔ یہ وہ تنہائی ہے جس میں شدت انتظار ہے کہ کوئی اس تنہائی کو خلوت میں بدل دے، جس میں یہ خواہش ہے کہ یہ تنہائی مجھے چاہیے نہیں، اور اس کے اندر ایک بیچارگی ہے اس تنہائی کے اندر، جس میں آپ کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے چلے جانے سے پیدا ہونے والی تنہائی ہے جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، یعنی وہ جس کے ہوتے ہوئے آپ کو کس زمانے میں سے کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ جو کیفیت میں پھر اس کا منہا ہو جانا آپ کی ذات سے، الگ ہو جانا آپ کی ذات سے، یہ وہ تنہائی ہے جو درد پیدا کرتی ہے اور ایک مایوسی کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اس تنہائی کی شدت میں بہت سے اشعار لکھے گئے، بہت ساری نظمیں غزلیں لکھی گئیں، اس تنہائی میں بہت سارے نغمے لکھے گئے اس تنہائی میں، لیکن سب سے الگ وہ وحشت جو آپ اس تنہائی میں محسوس کرتے ہیں جو فیض کی عظیم نظم تنہائی میں ہے، وہ میرے خیال میں کہیں اور مجھے محسوس نہیں ہوئی، جس شدت سے انہوں نے تنہائی میں کہا کہ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں۔ یہ خود کلامی ہے نا، اور اپنے آپ اپنا دھوکہ ہے، کسی کی شدت سے انتظار میں پیدا ہونے والا جو دھوکہ، ایک ایلیوژن فیل ہوتا ہے نا کہ ابھی اس کے پاؤں کی چاپ سنائی دی ہے، ابھی اس نے ناک کیا ہے، ابھی وہ آ جائے گا۔ یہ جو شدت ہے، انٹینسٹی ہے انتظار کی، یہ اس تنہائی کے درد میں سے نکل رہی ہے۔ یہ ایک شدت ہے جس میں ایک وحشت ہے اس تنہائی سے دوری ہے، جس میں کہ آپ اپنے اس دھوکے کو خود ہی محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ پھر کوئی آیا دل زار، اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، اور پھر اپنے ہی آپ سے فیض کی گفتگو کہ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ اور یہ جو شدت ہے، اس میں پھر ایک ریاکشن، گل کرو شم میں بڑھا دو میں میناؤ ایاغ، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو، اور پھر وہ مایوسی کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جو وحشت ناک تنہائی ہے، یہ وہ تنہائی ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ تنہائی ہے جس سے پھر بہت ساری پیتھولوجیز پیدا ہونے لگتی ہیں، کہ اب اس ایک نظم میں آپ دیکھیے کہ ایک شدت ہے کسی کے پاس آ جانے کی، اور پھر وہ نہیں آتا تو اس سے ایک مایوسی جنم لیتی ہے۔ تو یہ وہ رسک فیکٹر ہے تنہائی، جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک سائیکائٹرسٹ کی حیثیت سے، جس سے
آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، جس کا کوئی درما کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس تنہائی سے بچنا چاہتے ہیں ایز اے مینٹل ہیلتھ رسک فیکٹر، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے انتظار میں ہے اس تک چلے جائیں، اور اس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ راہ ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. اس کے اندر یہ یقین پیدا کر دینا کہ جب جب تم کہو گے میں موجود ہوں گا. پہنچ جانا اس کے پاس اس رشتے کو نبھانے کے لیے کہ جس کے ختم ہو جانے اور ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ مایوس ہو سکتا ہے. یہ رشتے نبھانا اس وحشت کو کم کر دیتا ہے. تو ایک رسک فیکٹر ہے اور ساتھ ہی اس کا حل ہے. اور اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم بعض اوقات محبت میں، پیار میں جو رشتے قائم ہیں ان میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی میری تنہائی کو کم کر دے. اور اس کا درما کیا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ آپ کی تنہائی اس وقت کم ہوگی جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو فیض کی وحشت کم تب ہوگی جب وہ اس کو فیض یاب کر دے گا جس کے وہ انتظار میں ہے. تو یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ جو اس وحشت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ اگر محبت ہے، اگر رشتہ قائم ہے اور تعلق موجود ہے تو پھر اس تک پہنچ جائیے انتظار کی بجائے. اور یہ جو انداز ہوگا اس رشتے کو نبھانے کا، اس تک پہنچ جانے کا جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ختم کر دے گا. بیکاز جیسے ہی یہ تنہائی آپ نے خلوت میں بدلی، جیسے ہی اس کے پاس آپ پہنچے جس کے انتظار میں آپ بیٹھے تھے، تو آپ نے ایک طرف تو اپنا علاج کیا، اپنی وحشت کا علاج کیا، اور دوسرا پھر اس کی وحشت کا اور اس کی تنہائی کا بھی انتظار کیا. اب آپ مجھ سے یہ مت کہیے گا کہ اگر وہ وہاں سے چلا گیا پھر سے تو پھر کیا ہوگا. تو پھر بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیار کرنے والے لوگ ایگوئسٹک نہیں ہوتے، خیال کرنے والے ایگوئسٹک نہیں ہوتے، اور وہ پھر پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس. جب وہ چلا جائے، پھر وہ کہیں اور چلا جائے تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. محبت کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ریسیپروسٹی نہیں ہے. یہ چونکہ خود ایک انعام ہے، محبت کرنے کی کیفیت ایک انعام کا نام ہے. یہ کسی تک محبت کرنے کے انداز میں پہنچ جانا خود ایک انعام ہے. تو پھر انعام کا تو کوئی انعام نہیں ہوتا نا، اس کی کوئی ریٹرن نہیں ہے. خود کیپیسٹی محبت کرنے کی ایک انعام ہے جو آپ کے اندر کائنات کے پیدا کرنے والے نے پیدا کر دیا. یاد رکھیے گا کہ بہت آسانی سے وہ آپ کے اندر کوئی نفرت بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ کوئی دوری بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت بھی پیدا کر سکتے تھے کہ آپ بیزار ہو جائیں سب لوگوں سے. تو اس بیزارگی کی جگہ آپ کے اندر محبت جگا دی ہے. تو اب اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کا انعام اور اس کی ریسیپروسٹی نہ ڈھونڈے اور اس تک پہنچ جائیں کہ جس کے انتظار میں آپ تنہائی پہ نظم پڑھ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو آئیے آج کی ویڈیو میں یہ طے کر لیں کہ میں محبت میں انتظار نہیں کروں گا، چاہے وہ انتظار میری ماں کا ہو، وہ انتظار میرے والد کا ہو، وہ انتظار میرے محبوب کا ہو، وہ انتظار میری اولاد کا، وہ انتظار میرے دوست کا، وہ انتظار میرے مریض کا، وہ انتظار اس شخص کا جسے میری ضرورت ہے یا جس کی مجھے ضرورت ہے. باہمی فاصلہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. آج طے کریں کہ ہم اس تک پہنچ جائیں گے، اور جب ایسا کریں گے تو ہم ایک رسک فیکٹر فار ڈپریشن اسے ریڈیوس کر دیں گے، اسے کم کر دیں گے. اور چانسز کیا ہوں گے کہ نہ صرف میرا ڈپریشن کا ایک رسک فیکٹر ختم ہو جائے گا، بلکہ اس شخص کا جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایک لونلینس ریلیٹڈ پیتھولوجی ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے.